نے کیا کیا؟ اس نے کچھ کنکر اٹھایا اپنی مٹھی میں اور مٹھی بند کر کے حضور کے پاس پہنچ گیا. حضور سے کہنے لگا یہ بتائیں اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے, میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے اس کے سوال کو اور ہارڈ بنا دیا. کیا حضور نے فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے یہ میں بتاؤں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں گے باہر. ارے آپ سوچئے, انسان ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم بولتے ہیں. کوئی مردہ ہے, مردے کو زندہ کر دینا یہ اللہ کے ولیوں کا بھی کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کیا کرتے ہیں, ہمارے آقا نے بھی زندہ کیا ہے. ایک بوڑھی عورت آئی تھی حضور کی بارگاہ میں, اس کے بیٹے نے اسلام قبول کیا, نیا اسلام قبول کیا, تو ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس بیٹی نے, اس عورت نے اسلام قبول کیا, اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب اس قبیلے کی عورتوں نے اس کو تانا دیا کہ دیکھ تو نے اپنے خداؤں کو یعنی کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا, تو نے محمد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسپٹ کر لیا, پکڑ لیا, تیرا بیٹا مر گیا. یہ کہا. اب وہ عورت, بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور حضور مسجد نبوی سے نکل رہے تھے نماز پڑھ. کہا آقا آج مجھ پہ میرے قبیلے والوں نے اتنا طنز کیا ہے کہ میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے, میں ان کے تانے سنتے سنتے مری جا رہی ہوں. حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا, آپ کے رب کو مانا اور اس کے بعد میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کی جوان باڈی ہے, جوان لاش ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور میں آپ کی خادمہ, آپ کی غلام, آپ کی چاہنے والی ہوں. یا رسول اللہ آج مجھ پر ان عورتوں نے اتنے تانے اتنے تانے دیے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ کر باہر آ رہا ہے. یا رسول اللہ آج اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کو زندہ کر دیتا. حضور نے فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہا چلیے. سارے لوگ گئے, صحابہ گئے, قبیلے کی عورتیں تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں حضور نے اس کا نام پوچھا, نام کیا ہے اس کا؟ اس عورت نے نام بتایا, کہا میرے بیٹے کا نام یہ ہے. حضور نے اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑا, اس کا نام لیا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا, کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا بیان کر رہا تھا؟ حضور کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا کہ بتائیں تو ذرا میری مٹھی میں کیا ہے, حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے. اب یہ دیکھیے مردے کو تو زندہ کر دیا, لیکن کمال یہ دیکھیے اللہ کے نبی کے حکم سے پتھروں میں بھی جان پڑ گئی, پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے. کہا یار یہ تو بہت اچھی بات کہہ دی آپ نے, یہ تو اور مزہ آ گیا آپ کے سوال میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے سوال میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کیا پتا اس کی مٹھی میں کچھ ہے یا نہیں ہے. حضور یہ بھی جانتے تھے اس کی مٹھی میں ہے کچھ نہ کچھ ہے. حضور نے فرمایا وہ بتائے جو باہر کون کھڑا ہے. تو حضور نے اس کو حکم دیا, اس کی مٹھی کو, اس کی مٹھی نے جیسے ہی حکم سنا, اس کی مٹھی میں جو دانے تھے کنکر تھے انہوں نے حکم سنا, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً کنکر پھینکے اور بھاگا اور بولا جادو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. سمجھ رہے آپ, کچھ لوگ حضور کے زمانے میں حضور سے معجزے دیکھا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ یہ جان لیجئے کہ معجزے اپنی من پسند کے دیکھتے تھے. ایک تو تھا معجزہ دکھا دینا, حضور سے کہتے تھے, ابو جہل ایک بار اور آیا, کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کریں. تو حضور نے کہا اتنی سی بات. حضور نے انگلی اٹھائی, چاند کے 2 ٹکڑے, بولا جادو ہے. لیکن جادوگر پتا کیا کہتے تھے؟ جادوگر کہتے تھے یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ آسمان پہ بادلوں میں کسی کا جادو نہیں چل سکتا. جادوگر یہ کہتے ہیں, اور واقعی جادوگر کہیں جادو چلا لے, آسمان اور تاروں اور چاند پہ اس کا جادو نہیں چلتا, کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو. اور وہ جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے نصیب, یہ پھر بھی بھاگا, کہا جادو ہے, تو اس کے نصیب میں نہیں تھا. سمت نبی کو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, سمت نبی کو جہل گیا,
سے نواز دے. کہا یا اللہ عمر کو ایمان سے نواز دے. آپ یہ بھی جان لیں حضرت عمر جو ہیں مرادوں کے ہیں، مانگے ہوئے ہیں، حضور نے ان کو مانگا تھا. تو یہ دعا حضرت عمر کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، حضرت عمر کے لیے قبول ہو گئی. جب اسلام کے باہر تھے آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لا کے دے گا میں اس کو 100 اونٹ اور اتنی باندیاں اور اتنی اشرفیاں دوں گا. اس وقت کسی کی ہمت نہیں پڑی. اچھا ہمت کیوں نہیں پڑ رہی تھی؟ ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی. اب دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، تو کہتے ہیں ارے یہ تو بدعت ہے، ارے تو بدعت ہے، ارے یہ چھوٹ رہا ہے. آپ سنو حدیث پاک، وہ ڈر کیوں رہے تھے؟ اچھا چاہتا تو ابو جہل فوج کو لے کے جاتا، حضور کا ماشاءاللہ سر لے آتا، لیکن نہیں، وہ بھی ڈرتا. پتہ ہے کیوں؟ صحابی اس وقت ان کافروں نے کہا، کچھ کافر حضور کے پاس گئے حضور کو چیک کر دیں. عشاء کا وقت تھا، اندھیرا تھا. ایک صحابی رسول چراغ لے کر کھڑے، حضور وضو کر رہے ہیں اور کچھ صحابہ اکرام چاروں طرف سے کھڑے، اور جیسے حضور کا پانی گرتا وہ اٹھا لیتے اور منہ پہ مار لیتے. بہت گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو خدا کی قسم. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بدعت ہے. سن، جیسی گرتا تو وہ فوراً لے لیتے اور منہ پہ مل لیتے اور پی لیتے. وضو کا پانی جیسے وضو، ان کے قدموں کا دھوبن جو گرتا ہے. اب وہ کافر بولے یار ہم حضور کا معاذاللہ سر لینے آئے ہیں اور یہاں ان کے غلام ان کا استعمال کیا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں. تو یہ غلام حضور اپنے آقا کا خون گرتا ہوا زمین پہ برداشت کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری نسلیں برباد کر دیں گے. چلو ابو جہل کے کہنے نہ ہو تو برباد. تو کسی کی ہمت نہیں پڑی، حضرت عمر اٹھے اور کہا میں لاؤں. اچھا یہ جو تھے نا بڑے دبنگ صحابی رسول تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں جاتا ہوں. جب وہ پہلے اپنے گھر پہنچے، نہیں پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کو جب دیکھا حضور نے کہا آؤ عمر سر لینے آئے ہو. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے. نہیں، علم غیب ہے. کیسے؟ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اچھا ہم نے یہ خود سوچئے کوئی انسان دنیا میں برابر ہے نہیں. میں غریب ہوں تو یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں تو یہ مالدار ہیں، ایسا لگا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر ہیں تو ہم عالم ہیں، یہ کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے. یہ گدی نشین اللہ نے انہیں بنا دیا اور کوئی کچھ بن گیا. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. جس میں پڑھ رہا تھا نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. بھائی تجھے کیا پرابلم ہے؟ اللہ جسے چاہے. تو ہم یہ نہیں کہتے حضور کو خود علم غیب ہے، نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو یہ عطا ہوا علم ہے، علم غیب حضور کو. اللہ کے بغیر تو کوئی شے ہل بھی نہیں سکتی. تو اللہ یار، اللہ جس کو جتنی چاہے عزت دے. وہ کونین کا مالک و مختار بنا دیا انہیں، کنجیاں دی خزانوں کی تمہیں خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. تو تجھے کیا پرابلم ہے؟ آپ شعر سنا دوں گے. انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں. اور ان سے کوئی پوچھے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے؟ یہ بھی کہیں گے نہیں دیکھا ہے. اچھا مانا کیوں؟
کہیں گے حضور نے بتایا، حضور نے بتایا تو حضور نے جو بتایا وہ بھی ماننا ہے۔ اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، بتا دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ خیر میں کہاں تھا، کہاں پہنچ رہا ہوں، لیکن سنیں حضرت عمر جب پہنچے حضور نے فرمایا کہ عمر میرا سر لینے آیا ہوں، پہلے اپنی بہن کے پاس جاؤ، وہ دیکھو، اس کو دیکھ کر آؤ۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا اپنے بہنوئی کو دیکھو جا کر، تمہارے بہن اور بہنوئی کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے تو ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا پڑھ رہی ہوئی؟ تو کہا یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ہے۔ پہلے تو آپ نے مارا، بہت مارا اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو مارا خوب۔ اس کے بعد میں کہا اچھا لا میں بھی تو دیکھوں یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ کا مانا، کہا میں بھی تو دیکھوں یہ ہے کیا، مجھے دیکھو۔ آپ کی بہن نے کہا نہیں، پہلے غسل کر کے آؤ۔ لا مسہ الا المطہرون، قرآن کہتا ہے خود لا مسہ الا المطہرون، مجھے چھونا جائز نہیں ہے مگر پاکی سے، پاک ہو کر چھوؤں گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، تو کہتی ہیں پہلے پاک ہو کر آؤ، غسل کرو، غسل کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں لا تو دے، اب کیا ہے یہ مجھے دے۔ جب حضرت عمر قرآن کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پہنچتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، چھپ کے کیا پڑھتی تھی، پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن سے کلام پاک خدا، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خیبر میں پہنچے مولا، اب خیبر کا قلعہ فتح ہونا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے بھیجا، اور جب وہ گئے تو وہ اللہ کی